باب نمبر 61 باب ما جاء فی المصورین تصویر کشی کرنے والوں کی بابت سخت وعید کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتا ہے تو یہ لوگ ایک ذرہ باریک چونٹی پیدا کر دے یا ایک دانہ پیدا کر دے یا ایک جو پیدا کر دے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت، چونکہ تصویر کشی شرک کا وسیلہ ہے جو توحید کے منافی ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ مصنف اس کی حرمت نیز اس کی بابت آئی ہوئی سخت وعیدیں بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کرے۔ ما جاء فی المصورین یعنی ان کے بارے سخت وعید کا بیان۔ ومن اظلم یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یخلقو کا خلقی کیونکہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کی مشابہت اور برابری کرتا ہے۔ فَلْيَخْلُقُ یہ حکم تعجیز، چیلنج اور دھمکی کا حکم ہے۔ ذرّتاً چھوٹی چونٹی اور لیخلقو یہ دوسری تعجیز ہے۔ حبّتاً ایک گیہوں کا دانہ جس میں لذت اگنے اور اگانے کی صلاحیت ہو۔ او لیخلقو یہ تیسری تعجیز ہے۔ شعیرتاً اناج کے دانے کی ایک اور قسم جو۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مخلوق کی شکل و صورت کی تصویریں بنائے، کیونکہ وہ ایسا کر کے اللہ کی کارگری کی مشابہت اور برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے چیلنج کر رہا ہے اور اس کی عاجزی و دردماندگی بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں ایک سب سے چھوٹی مخلوق ذرہ معمولی چونٹی بھی پیدا کرنے سے عاجز ہے، بلکہ وہ اس سے بھی کمتر مخلوق ذرہ پیدا کرنے سے عاجز ہے جو ایک معمولی سا جماد ہے۔ اس کے باوجود انہیں ان تمام چیزوں کی قدرت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا پیدا کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت، یہ حدیث تصویر بنانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، نیز یہ کہ یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تصویر کشی حرام ہے خواہ کسی بھی وسیلہ سے بنائی جائے اور تصویر بنانے والا سب سے بڑے ظالموں میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی صفت کلام کا اس بات کہ وہ کلام کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، تصویر کشی اللہ کی تخلیق کی مشابہت و برابری نیز تخلیق میں اللہ کے ساتھ شراکت کی کوشش ہے۔ پوائنٹ فورتھ، تخلیق کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیحین ہی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب سے دوچار وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تخلیق میں اس کی مشابہت اور برابری کرتے ہیں۔ یضاہئون بخلق اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں اس کی مشابہت اور برابری کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جس کا معنی ممانعت اور زجر و تنبیہ ہے۔ وہ یہ کہ تصویر بنانے والی آخرت میں سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے کیونکہ انہوں نے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ ہے ان کا تصویریں بنا کر اللہ کی تخلیق میں اس کی مشابہت اختیار کرنا۔ حدیث کی باب سے مناسبت، یہ حدیث تصویر بنانے والوں کے سخت عذاب پر دلالت کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تصویر کشی کی تمام صورتیں حرام ہیں خواہ کسی بھی وسیلہ سے اس کا وجود ہو، اور تصویر کشی اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قیامت کے دن لوگوں کے جرائم اور گناہوں کے اعتبار سے ان کے عذاب کے درجات کم و پیش ہوں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، تصویر کشی نہایت سنگین اور کبیر گناہوں میں سے ہے۔
صحیحین ہی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اور صحیحین ہی میں انہی سے مرفوعاً مروی ہے، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے روز مکلف کیا جائے گا کہ اس تصویر میں روح پھونکے اور وہ کبھی نہ پھونک سکے گا۔ کل مصور، ہر مصور یعنی ذی روح کی تصویر بنانے والا، فی النار، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی انفرادی صفت تخلیق و ایجاد میں اس کی مشابہت ہے۔ یجعل لہ بکل صورت صورہا نفس یعذب بہا بکل صورہ، میں با فی کے معنی میں ہے، یعنی اسے عذاب دینے کے لیے ہر تصویر میں روح جان ڈالی جائے گی، اسے وہی تصویر عذاب دے گی جس میں وہ روح ڈالی گئی ہوگی۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا انجام جہنم ہوگا، جس میں وہ سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، بائے طور کہ وہ ساری تصویریں حاضر کی جائیں گی جنہیں انہوں نے دنیا میں بنایا تھا، اور ان میں سے ہر تصویر میں روح ڈال دی جائے گی، پھر جہنم کی آگ میں اسے عذاب دینے کے لیے اس تصویر کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس طرح اسے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ مزید یہ بھی عذاب دیا جائے گا کہ اسے ایسی چیز کا مکلف کیا جائے گا جس کی اسے طاقت نہ ہوگی، یعنی بنائی ہوئی تصویر میں روح پھونکنے کا مکلف کیا جائے گا۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں تصویر کشی کی حرمت اور تصویر بنانے والوں کے لیے وعید کی دلیل ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تصویر کشی حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تصویر کی تمام قسمیں حرام ہیں، خواہ مجسمے ہو یا نقش کاری وکندہ کاری ہو، اور چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا اعلیٰ تصویر کشی یعنی کیمرے سے کھینچی گئی ہو، بشرطے کہ جاندار کی تصویر ہو، سوائے اس تصویر کے جو بتقاضائے ضرورت و بقدر ضرورت لی جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، تصویر کشی حرام ہے، خواہ کسی بھی غرض سے ہو، سوائے ضرورت ٹالنے کے لیے کہ اس کی رخصت ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آخری روایت میں تصویر کشی کرنے والوں کو طویل عذاب دیے جانے اور ان کی عاجزی و درد ماندگی کی دلیل ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پیدا کرنے اور روح پھونکنے کی قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ صحیح مسلم میں ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں اس محاذ پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کوئی مجسمہ اسٹیچو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا کر رکھ دینا، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر اسے برابر کر دینا۔ ابو الحیاج، یہ تابعی حیان بن حسین اسدی رحمہ اللہ ہیں، سکہ ہیں۔ اعلیٰ، یہ حرف تنبیہ ہے۔ ابعثک، یعنی تمہیں متوجہ نہ کروں، محاذ پر نہ بھیجوں۔ لا تدع، یعنی نہیں چھوڑنا۔ الا تمستہا، یعنی اسے مٹا دینا، ختم کر دینا۔ مشرفاً، اونچی بلند۔ الا سویتہ، یعنی اسے زمین کے برابر کر دینا۔ حدیث کا سرسری معنی، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تابعی ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ کو پیشکش کر رہے ہیں کہ انہیں وہ محاذ سر انجام دینے کے لیے بھیجے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، اور وہ ہے تصویروں کو مٹانا اور انہیں ختم کرنا، کیونکہ اس میں اللہ کی تخلیق مشابہت اور برابری ہے، نیز ان کی تعظیم کر کے اس کے فتنہ میں پڑنا ہے جو ایسے لوگوں کو بت پرستی تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اونچی قبر کو
پست کرنا تاکہ وہ زمین کے برابر ہو جائے، کیونکہ انہیں بلند کرنے میں ان میں مدفون لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ اور انہیں عبادت و تعظیم میں اللہ کا شریک بنا لینے کا خطرہ ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، یہ حدیث تصویروں کو مٹانے اور انہیں نابود کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تصویر کشی حرام ہے اور تمام قسم کی تصویروں کو ختم کرنا اور انہیں مٹانا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور علم پہنچانا مطلوب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قبروں پر تعمیر کر کے یا اسے کسی اور طریقے سے بلند کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ شرک کے وسائل میں سے ہے۔ پوائنٹ فورتھ، قبروں پر تعمیر کردہ قبوں اور گنبدوں کو ڈھانا واجب ہے۔ پوائنٹ ففتھ، تصویر کشی قبروں۔ باب نمبر 62، باب ما جاء فی کثرت الحلف، بکثرت قسم کھانے کی ممانعت کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان کی ترویج کا ذریعہ اس کی کمائی برکت مٹا دینے کا سبب ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت، کمال توحید میں یہ بھی مطلوب ہے کہ اللہ کے نام کا احترام کیا جائے، بکثرت قسمیں کھا کر اس کی توہین نہ کی جائے، کیونکہ یہ چیز اللہ کے نام کو ہلکا سمجھنے اور اس کی عدم تعظیم پر دلالت کرتی ہے۔ باب ما جاء فی کثرت الحلف، یعنی بکثرت قسمیں کھانے کی ممانعت کا بیان، اور حلف ہا پر زیر اور زبر دونوں کے ساتھ قسم کو کہتے ہیں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یعنی قسمیں نہ کھاؤ، اور کہا گیا ہے یعنی انہیں کفارہ ادا کیے بغیر نہ چھوڑو، اور ایک قول یہ ہے کہ قسمیں نہ توڑو۔ منفقہ، میم اور فا پر زبر کے ساتھ، نفاق نون پر زبر کے ساتھ سے ماخوذ مفعلہ کے وزن پر ہے۔ نفاق کے معنی ترویج کے ہے۔ لِلسِّلْعَةِ، سین پر زیر کے ساتھ سامان۔ ممحقہ، میم اور ہا پر زبر کے ساتھ محقن سے ماخوذ ہے، کمی کرنے مٹانے کے معنی میں ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کے معاملہ کو معمولی سمجھنے اور سامانوں کی ترویج نیز کمائی کرنے کے لیے اس کا بکثرت استعمال کرنے سے آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جب کسی سامان کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ اس میں اسے اتنا نفع ملا ہے یا اس نے اتنے میں خریدا ہے جبکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو بسا اوقات خریدنے والا قسم کھانے کی بنا پر اسے سچا سمجھ لیتا ہے، پھر بیچنے والے کی قسم سے متاثر ہو کر اسے اس کی قیمت سے زیادہ دے کر خرید لیتا ہے، جبکہ بیچنے والا دراصل زیادہ ہی کی لالچ میں قسم کھاتا ہے، اور ایسا کر کے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جس کی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ اس کی برکت مٹ جاتی ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں سامانوں کی ترویج کے لیے قسم کا استعمال کرنے سے تنبیہ و آگاہی ہے، نیز اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا بیان۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، سامانوں کی ترویج کے لیے قسم کا استعمال کرنے سے تنبیہ و آگاہی، کیونکہ اس میں اللہ کے نام کی توہین و تنقیص ہے اور اس سے توحید میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جھوٹی قسموں پر مرتب ہونے والے نقصانات کا بیان۔ پوائنٹ تھرڈ، حرام کمائی کی مقدار خواہ کتنی ہی زیادہ ہو مگر اس سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پوائنٹ فرسٹ، سفید ریش بوڑھا زانی کار۔ پوائنٹ سیکنڈ، متکبر فقیر۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ شخص جس نے اللہ کو اپنا سامان سمجھ رکھا ہو، اللہ کی قسم کھا کر ہی خریدے اور اللہ کی قسم کھا کر ہی بیچے۔ اسے امام طبرانی نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔
سلمان، یہ غالباً ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ اصلاً اصفہان یا رام ہرمز کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت اسلام لائے، جنگ خندق اور دیگر جنگوں میں شریک رہے، سن 36 ہجری میں وفات پائے۔ لا یکلمہم اللہ، یہ ان کے حق میں سخت وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کرتا ہے۔ ولا یزکیہم، یعنی ان کی مدح و ثنا کرے گا، نہ انہیں گناہوں کی آلائش سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی دردناک عذاب، کیونکہ جب ان کا گناہ بڑا ہے تو ان کی سزا بھی سنگین ہے۔ اشیمت، یہ اشمت کی تصغیر ہے۔ اشمت اسے کہتے ہیں جس کے بالوں میں شمت یعنی سفیدی ہو، حقارت ظاہر کرنے کے لیے اس کی تصغیر کی گئی ہے۔ زانن، یعنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود زنا جیسی فاحش کاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ وائل مستکبر، عائل یعنی فقیر و محتاج، معنی یہ ہے کہ فقیر و محتاج ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے، اور تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ جعل اللہ بضاعتہ، یعنی اللہ کی قسم کو اپنا سامان بنا لیا، بائیں طور کی خرید و فروخت میں قسم کا استعمال بکثرت کرتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے گناہ گاروں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جنہیں ان کے کبھی اور گناونے جرائم کے سبب سخت سزائیں دی جائے گی۔ پہلی قسم، وہ شخص جو اپنی پیرانہ سالی کے باوجود زنا کاری جیسی گناونے جرم کا ارتکاب کرے، کیونکہ اس کے حق میں گناہ کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسے زنا کاری پر آمادہ کرنے والی چیز گناہ و بدعملی سے اس کی محبت اور لگاؤ ہے۔ زنا کاری ہر ایک کی جانب سے گناونا عمل ہے، مگر بوڑھے آدمی کی طرف یہ فعل حد درجہ گندہ اور گناونا ہے۔ دوسری قسم، وہ فقیر و محتاج آدمی جو لوگوں کے سامنے تکبر کرے۔ تکبر گرچہ ہر ایک کسی کی طرف سے برا عمل ہے، لیکن ایک فقیر و محتاج آدمی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کے تکبر کرنے کا سبب ہو، تو ایسے شخص کا تکبر کی وجہ مفقود ہونے کے باوجود تکبر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تکبر کرنا اس کی طبیعت ہے۔ تیسری قسم، جو شخص اللہ کی قسم کھانے کو اپنا سامان بنا لے، خرید و فروخت میں اسے بکثرت استعمال کرے، اور اس طرح اللہ کے نام کے ساتھ بے ادبی کرے اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں خرید و فروخت میں بکثرت قسم کھانے سے تنبیہ و آگاہی ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، خرید و فروخت میں قسم کا بکثرت استعمال کرنے سے تنبیہ و آگاہی اور قسم کا وقار قائم رکھنے، نیز اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنے کی ترغیب۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے لیے صفت کلام کا اثبات، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزار بندوں سے بات کرتا ہے اور اس سے ان کی عزت افزائی فرماتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، زنا کاری کے جرم سے تنبیہ، بالخصوص عمر رسیدہ شخص کی جانب سے۔ پوائنٹ فورتھ، تکبر سے تنبیہ و تحذیر، بالخصوص فقیر و محتاج آدمی کی جانب سے۔ صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب سے بہتر لوگ میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہوں گے، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 زمانوں کا، پھر یقیناً تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹی گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے کوئی گواہی نہیں مانگی جائے گی۔ وہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کریں گے، انہیں امانت دار نہیں سمجھا جائے گا، اور نذریں مانیں گے مگر انہیں پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ کرنی، میرے زمانے والے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، اور قرن انسانوں کے ہر طبقہ
ہر اس طبقہ کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں اکٹھا ہو۔ ثم الذین یلونہم یہ تابعین ہے، ثم الذین یلونہم یہ تبع تابعین ہے، یشہدون یعنی جھوٹی گواہی دیں گے، ولا یستشہدون یعنی ان سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی کیونکہ وہ فاسق و بد عمل ہوں گے یا گواہی کے مسئلہ کو حقیر اور معمولی سمجھیں گے اور گواہی میں سچائی کی جستجو نہیں کریں گے۔ وَيَخُونُونَ یعنی جو لوگ انہیں اپنی امانتیں دیں گے وہ اس میں خیانت کریں گے۔ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ یعنی لوگ ان کی خیانت ظاہر ہونے کے سبب انہیں امانت دار نہیں سمجھیں گے۔ وَيَنظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ یعنی نظر ماننے سے ان پر جن چیزوں کی ادائیگی لازم ہوگی انہیں پورا نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ گوشت کی کثرت کو کہتے ہیں یعنی موٹاپا، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ناز و نعمت اور آسائش میں رہیں گے اور آخرت سے غافل ہوں گے۔ حدیث کا سرسری معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہتر لوگ 3 زمانوں کے لوگ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ، کیونکہ ان زمانوں میں اسلام غالب اور نمایاں تھا اور وہ نبوت کی روشن کرنوں سے قریب تھے۔ پھر ان فضیلت والے تینوں زمانوں کے بعد امت میں شر و برائی واقع ہوگی، بدعت کی کثرت ہوگی، گواہی میں بے توجہی برتی جائے گی، امانت اور نظروں کو معمولی سمجھا جائے گا، لوگ دنیا کی ناز و نعمت میں کھو جائیں گے اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے، اور ان مذموم اعمال کا ظہور ان کی اسلام کی کمزوری پر دلالت کرے گا۔ حدیث کے باب سے مناسبت اس حدیث میں گواہی کی بابت تساہل برتنے والوں کی مذمت ہے اور گواہی بھی ایک طرح کی قسم ہے، ایک طرح کی قسم ہے۔ حدیث کے فوائد پوائنٹ فرسٹ 3 یا 4 زمانوں کی فضیلت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ۔ پوائنٹ سیکنڈ گواہی میں جلد بازی کی مذمت۔ پوائنٹ تھرڈ نظروں کے بارے میں بے توجہی کی مذمت اور انہیں پورا کرنے کا وجوب۔ پوائنٹ فورتھ امانت میں خیانت کی مذمت اور امانت ادا کرنے کی ترغیب۔ پوائنٹ ففتھ ناز و نعمت میں کھو جانے، دنیا کی چاہت کرنے اور آخرت سے اعراض کرنے کی مذمت۔ پوائنٹ سکستھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے وقوع سے پہلے اس کی پیشن گوئی فرمائی اور وہ بعینہ آپ کی پیشن گوئی کے مطابق وقوع پذیر ہوئی۔ صحیح مسلم ہی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے کسی کی گواہی اس کی قسم سے آگے ہوگی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے آگے ہوگی۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ ہمیں بچپن میں گواہی دینے اور عہد و پیمان کرنے پر مارتے تھے۔ ابراہیم یہ ابو عمران ابراہیم بن یزید نخعی کوفی رحمہ اللہ تابعین اور ان کے فقہا میں سے ہے، سن 96 ہجری میں وفات پائے۔ تسبق شہادت احدہم یمینہ الی آخر یعنی وہ دونوں کام کرے گا، قسم بھی کھائے گا اور گواہی بھی دے گا، کبھی گواہی قسم سے آگے ہوگی اور کبھی قسم گواہی سے آگے ہوگی۔ کانو یعنی تابعین رحمہم اللہ یضربوننا علی الشہادہ یہ اس لیے تاکہ وہ اپنی ذات پر عہد و پیمان لازم کرنے کے عادی نہ ہو جائے، ورنہ قسم کھانے والے کو اسے پورا کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح گواہی بھی تاکہ اس کا معاملہ ان پر بالکل آسان اور ناقابل اعتنا نہ ہو جائے۔ حدیث کا سرسری معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہتر لوگ 3 زمانوں کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو گواہی دینے اور قسم کھانے میں تساہل سے کام لیں گے کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوگا، جس کے سبب ان کے نزدیک گواہی اور قسم کا معاملہ ذمہ داری لینے اور ادا کرنے دونوں اعتبار سے ہلکا اور معمولی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں خوف الہی کم ہوگا اور اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔
اسی طرح ابراہیم نقی رحم اللہ تابعین کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو گواہی اور عہد و پیمان کی تعظیم کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے تاکہ وہ اسی پر پروان چڑھے اور ان دونوں مسئلوں کی بابت تساہل نہ کرے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں قسم اور گواہی کے بارے میں تساہل کرنے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، فضیلت یافتہ زمانے تین ہیں اور ان زمانوں کے لوگ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، گواہی دینے اور قسم کھانے میں جلد بازی قابل مذمت ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بعینہ وقوع پذیر ہو۔ باب نمبر 63، باب ما جاء فی ذمت اللہ و ذمت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ کی حفاظت کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و اقرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ اس بات پر تنبیہ کہ عہد و پیمان پورا کرنا اللہ کی تعظیم ہے اور اسے پورا نہ کرنا عدم تعظیم ہے، لہذا ایسا کرنا توحید میں عیب و خلل ہے۔ ما جاء فی ذمت اللہ، اللہ کا ذمہ یعنی اللہ کا عہد و پیمان، اور اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ جب اللہ کا عہد و پیمان کسی کو دے دیا جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے اور اسے پورا کرے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ یعنی اللہ کے عہد و پیمان کی پابندی کے تقاضے پورے کرو، مثلاً بیعت اور قسم وغیرہ میں۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ یعنی بیعت کی قسمیں یا مطلق طور پر تمام قسمیں نہ توڑو۔ بعد توکیدہا یعنی انہیں اللہ کا نام لے کر مضبوط اور پختہ کر دیے جانے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا یعنی اس بیعت کے ذریعے تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ یعنی تم جو قسمیں جو اور عہد و پیمان توڑتے ہو یہ تحدید اور دھمکی ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ عہد و پیمان پورا کرنے اور اللہ کا نام لے کر مضبوط کردہ قسموں کی پابندی کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ اور نگران بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال اور تصرفات کو جانتا ہے اور وہ بہت جلد انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ یہ آیت کریمہ عہد و پیمان پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اور اس میں وہ بھی داخل ہے جو لوگوں کے درمیان ذمہ دینے کا معاملہ چلتا ہے، لہٰذا اسے بھی پورا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ کے معنی کا ایک حصہ ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، عہد و پیمان اور وعد و میثاق پورا کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عہود و مواثیق میں داخل ہونے والے قول و اقرار اور قسمیں توڑنا حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کے علم کا اس بات نیز یہ کہ اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، عہد و پیمان توڑنے والوں کے لیے وعید۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بڑے لشکر یا کسی دستے کا امیر بناتے تو اسے اللہ کے تقوی کی اور اپنی مسلمان ساتھیوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتے اور فرماتے اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کے کفر کرنے والوں سے لڑو، جنگ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، مسئلہ نہ کرو یعنی مقتول کے اعضاء و جوارح نہ کاٹو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ جب اپنے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں تین باتوں کی طرح بلاؤ، وہ ان میں سے جو بات بھی مان لے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔
پوائنٹ فرسٹ، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو اسے تسلیم کر لو، پھر انہیں اپنے وطن دارالکفر سے دارالمہاجرین سرزمین ہجرت منتقل ہونے کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ہجرت کر لیں گے تو انہیں وہی تمام حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر عائد ہے، اور اگر وہ اپنا وطن چھوڑ کر منتقل ہونے سے انکار کرے تو انہیں بتلاؤ کہ پھر وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا وہی فیصلہ نافذ ہوگا جو مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے، نیز مال غنیمت اور مال فائی میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا الا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر وہ اسلام قبول کرنے اور ہجرت کرنے سے انکار کرے تو ان سے جزیہ ٹیکس کا مطالبہ کرو، اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے تو ان سے لے لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو۔ پوائنٹ تھرڈ، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ان سے لڑو، اور جب تم قلعہ بند لوگوں کا محاصرہ کیے ہو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان دے دو تو تم انہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان اور ذمہ نہ دو، بلکہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد و پیمان دو، کیونکہ تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کا عہد و پیمان اور ذمہ توڑو، یہ اس سے کہیں کمتر ہے کہ تم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان کا اور ذمہ توڑو، اور جب تم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کیے ہو اور وہ چاہے کہ تم انہیں اللہ کے حکم و فیصلہ پر اتارو تو تم انہیں اللہ کے حکم و فیصلے پر نہ اتارو بلکہ انہیں اپنے فیصلے پر اتارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم ان کی بابت اللہ کے حکم و فیصلے کو پا سکو گے یا نہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امر امیرا یعنی کسی شخص کو امیر بناتے تھے، علی جیش یعنی زیادہ تعداد کے بڑے لشکر پر، او سریہ لشکر کے ٹکڑے اور دستہ کو کہتے ہیں جو اس سے نکل کر حملہ کر کے واپس آتا ہے، ومن معہ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خیرہ یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اغزو یعنی لڑائی کا کام شروع کرو، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رضا کے لیے، من کفر باللہ یعنی ان کے کفر کے سبب، البتہ ان میں سے وہ کفار مستثنیٰ ہیں جنہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے، جیسے عورتیں اور جن لوگوں سے معاہدہ ہو، الی آخرہ، ولا تغلوا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ لینے کو غلول کہتے ہیں، ولا تغدروا یعنی بد عہدی نہ کرو، معاہدہ نہ توڑو، ولا تمثلوا تمثیل مقتول کے اعضاء و جوارح کاٹ کر اس سے بدنما کرنے کو کہتے ہیں، ولیدہ یعنی بچہ اور غلام، ثلاث خصال او کھلال راوی کا شک ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، فاقبل منہم یعنی ان سے اسلام قبول کر لو اور قتال کرنے سے باز رہو، دار المہاجرین یعنی اس وقت مدینہ طیبہ، فلہم ما للمہاجرین یعنی مال فائی اور مال غنیمت کے مستحق ہونے کے اعتبار سے، ما علی المہاجرین یعنی جہاد وغیرہ، کاعراب المسلمین یعنی جو لوگ ہجرت اور جہاد کے بغیر صحراؤں میں سکونت پذیر ہے، فاسألہم الجزیہ یعنی ان سے ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ کرو، جزیہ وہ مال ہے جو کافروں سے بطور ذلت و رسوائی لیا جاتا ہے، اس کا اشتقاق جزا ہے، گویا یہ قتل کے عوض کے طور پر لیا جاتا ہے، فَإِنْهُمْ ابو یعنی اسلام میں داخل ہونے اور ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرے، حاصرت اہل حصن الحصن ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جو پوری طرح بچھاؤ اور تحفظ میں ہو، قلعہ، اور حاصرتہم یعنی تم ان کا احاطہ اور گھیراؤ کر لو، ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ یہاں ذمہ کا معنی عہد و پیمان ہے، ان تکفروا ذممکم یعنی اپنے عہد و پیمان توڑ دو۔ حدیث کا سرسری معنی، یہ جلیل القدر صحابی بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ ہمیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں اور دستوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجتے ہوئے
کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر کو وصیت کرتے تھے کہ اللہ کے تقوی کی پابندی کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کرے، اور انہیں اللہ کی مدد مانگتے ہوئے کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے کافروں سے لڑائی شروع کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اسی طرح انہیں عہد و پیمان میں خیانت، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ لینے، مقتولین کا مسئلہ کر کے انہیں بدنما کرنے، اور بچوں کو جو قتل کے مستحق نہیں ہیں قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔ نیز یہ کہ جب اپنے دشمنوں کا سامنا کرے تو انہیں 3 باتوں کا اختیار دے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے، یا ٹیکس ادا کرے، یا پھر ان سے قتال کرے۔ اب اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو انہیں 2 باتوں کا اختیار دیا جائے، یا تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر سرزمین ہجرت منتقل ہو جائے، اور انہیں وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہے، اور ان پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوں جو مہاجرین پر عائد ہوتی ہے، یا صحرا نشین مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور انہیں وہ حقوق حاصل ہوں جو انہیں حاصل ہوتے ہیں، اور ان پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوں جو ان پر عائد ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈروں کو وصیت فرماتے تھے کہ جب وہ کافروں کا ان کے محفوظ قلعوں میں محاصرہ کرے اور کفار ان سے مطالبہ کرے کہ انہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان دے دے، تو ایسا نہ کرے بلکہ انہیں خود اپنا عہد و پیمان دے، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان توڑ دینا خود اپنے عہد و پیمان کے مقابل بڑا اور سنگین جرم ہے۔ اور جب کفار ان سے اللہ کے حکم و فیصلہ پر اتارنے کا مطالبہ کرے تو قبول نہ کرے بلکہ انہیں خود اپنے حکم و فیصلہ اور اجتہاد پر اتارے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اللہ کے فیصلے کو نہ پا سکے اور اللہ کی جانب ایسی بات منسوب کر دے جو غلط ہے۔ حدیث کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت۔ اس حدیث میں کافروں کو اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دینے کی ممانعت ہے، اس ڈر سے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو جرم بہت بڑا اور سنگین ہو جائے، اور یہ چیز اللہ کے عہد و پیمان کا ضیاع اور اس کی توحید میں نقص ہو جائے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے فوجوں اور دستوں کو بھیجنا مشروع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، واجب ضروری ہے کہ جہاد اللہ کے کلمہ کی سربلندی اور روئے زمین سے کفر کے نشانات مٹانے کے لیے ہو، حکومت و بادشاہ طلب دنیا یا خواہشات نفسانی کے حصول کے لیے نہ ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، لشکروں اور فوجی دستوں کے امراء اور کمانڈر مقرر کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، حاکم وقت کے لیے مشروع ہے کہ کمانڈروں کو وصیت کرے اور انہیں اس راہ عمل کی وضاحت و رہنمائی کرے جس پر وہ اپنے جہاد کے مشن میں گامزن ہو۔ پوائنٹ ففتھ، جہاد حاکم وقت کی اجازت اور اس کے نافذ کرنے سے ہوگا۔ پوائنٹ سکستھ، جہاد سے پہلے اسلام کی دعوت دینا مشروع ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، تمام کافروں سے ٹیکس لینا مشروع ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، بچوں کو قتل کرنا منع ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، مقتولین کا مسئلہ کرنا منع ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، مال غنیمت میں خیانت اور عہد و پیمان میں خیانت و بد عہدی کرنا منع ہے۔ پوائنٹ الیونتھ، اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کا احترام اور ان دونوں ذموں اور مسلمان کے ذموں کے درمیان فرق۔ پوائنٹ ٹویلتھ، ممنوع چیز میں پڑھنے سے احتیاط کرنا مطلوب ہے۔ پوائنٹ تھرٹینتھ، مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور درستی بھی کرتا ہے، نیز اللہ کے حکم و فیصلہ اور علماء کے حکم و فیصلہ کے درمیان فرق ہے۔ پوائنٹ فورٹینتھ، 2 معاملوں میں کم خطرہ والے معاملہ کے